اس کے برخلاف تلوار سے ایک وقت تک جہاد ہوتا رہا، اب نہیں ہوتا۔ نیز تیر اور نیزوں کا رواج بھی ختم ہو گیا۔ نیز جیسے جیسے دنیا ترقی کرے گی، پرانے اسلحے کی جگہ نت نئے ہتھیار ایجاد ہوتے جائیں گے، مگر گھوڑے کی ضرورت اہمیت جہاد میں ہمیشہ رہے گی، چونکہ آج بھی دنیا کے کسی ملک کی فوج ایسی نہیں جو ایک بڑے پیمانے پر گھوڑ سواری کی تربیت نہ دیتی ہو۔ اس حدیث میں اسلامی ملکوں کے مسلمان فوجیوں اور ان کے علاوہ ملک و ملت اور دینی مذہب کے دفاع کی خاطر جہاد سے محبت رکھنے والے دیگر مجاہدین کو زبردست ترغیب ہے کہ وہ کثرت سے اولاد پیدا کرنے کے لیے نکاح کی کثرت کو اس سے بھی زیادہ محبوب رکھیں جتنی محبت ان گھوڑوں اور مثلاً ٹینکوں توپوں سے ہے، تاکہ مسلمان ملکوں کو اپنے دین و مذہب کے دفاع کی خاطر لڑائی کے لیے بھرپور افرادی قوت میسر ہو۔ طبقات کبریٰ کے مؤلف محمد بن سعد زہری نقل کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے عورتوں اور خوشبو کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی عیش میں خوشبو اور عورتوں کے سوا کسی چیز سے محبت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی 3 چیزیں پسند و مرغوب تھیں، عورتیں، خوشبو اور کھانا، بس ان میں سے 2 چیزوں کو آپ نے حاصل فرمایا اور ایک سے اجتناب فرمایا۔ عورتوں اور خوشبو کو حاصل فرمایا، کھانے سے اجتناب فرمایا، یعنی کھانے کے بارے میں قناعت سے کام لیا۔ سلمتہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی جتنی چیزیں استعمال فرمائیں، ان میں آپ کو سب سے زیادہ محبت عورتوں اور خوشبو سے تھی۔ موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑوں سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہ تھی۔ پھر فرمایا، اے اللہ معاف کر دے، بلکہ عورتوں سے یعنی غلطی سے گھوڑوں کو سب سے زیادہ محبوب چیز قرار دینے پر استغفار کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں سے محبت گھوڑوں کی محبت سے بھی زیادہ تھی۔ نرینہ اولاد کے حصول کے لیے زیادہ بیویاں رکھنا اضافی فضیلت والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، خوشنما معلوم ہوتی ہے لوگوں کی محبت مرغوب چیزوں کی، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور زراعت، لیکن یہ سب دنیوی زندگی کے استعمال کی چیزیں ہیں، اور انجام کار کی خوبی تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے جو صرف متقیوں کو حاصل ہوگا۔ سورہ آل عمران۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو دنیوی زندگی میں انسان کو بہت لذیذ اور پسندیدہ لگتی ہیں، مثلاً عورتیں اور بیٹے وغیرہ۔ تو ان مرغوب اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورتوں کا ذکر فرمایا، کیونکہ دنیا کی بقیہ تمام چیزوں میں عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑی فتنے کی اور کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ البتہ عورتوں کی طرف میلان اور رغبت سے کسی کا مقصد عفت و پاک دامنی ہو یا کثرت سے اولاد پیدا کرنا مقصود ہو تو پھر شرعاً یہ کام مطلوب بھی ہے اور شریعت میں اس کی ترغیب اور دعوت بھی ہے، جیسا کہ نفس نکاح اور بلکہ کثرت سے نکاح کی ترغیب کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دل میں عورتوں اور خوشبو کی محبت ڈال دی گئی اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑوں کے بعد عورتوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہ تھی، اور ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ عورتوں کے بعد گھوڑوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہ تھی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بعد بیٹوں کا جو ذکر فرمایا، تو بیٹوں کی محبت کبھی تو فخر اور دکھاوے کے لیے ہوتی ہے کہ زیادہ بیٹے ہوں گے تو دوسروں کی تقہیر کی نیت سے فخر و نمائش کرے گا، اور کبھی بیٹوں کی محبت یعنی یہ شوق کہ میرے ہاں بیٹے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں، اپنی نسل کثرت سے بڑھانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے توحید پرستوں کی تعداد بڑھانے کے لیے ہوتی کہ جو توحید پرست صرف ایک ایسے خدا کی عبادت کریں گے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس جذبے سے بیٹوں کی کثرت کا شوق شرعاً پسندیدہ بھی ہے اور قابل تعریف بھی، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ محبت کرنے والی اور کثرت سے بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ میں بروز قیامت تمہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نصیحت۔ ترجمہ:
نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجموعہ 14 شادیاں کیں اور بیک وقت 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کرتے اس حال میں کہ اہل عیال کے پاس غربت کے باعث کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور شام کرتے تو بھی یہی حال ہوتا، مگر اس کے باوجود 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر نکاح کی زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ بس جو شخص اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے اعراض کرے وہ سیدھے راستے پر نہیں، اور جو نبی کے مہاجرین و انصار صحابہ کے طریقے سے اعراض کرے اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں غم زدہ تھے، مگر یہ شدید غم اور آزمائش بھی آپ کو مزید نکاح سے روک نہ سکے، اور اس کے باوجود آپ نے مزید نکاح کیا اور آپ کی اس نکاح سے مزید اولاد ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر میں عورتوں اور خوشبو کو محبوب بنا دیا گیا ہے۔ ترجمہ جلیل القدر فقیہ موقف الدین ابن خدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح افضل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا اور نکاح کی تعداد میں مبالغہ سے کام لیا، یعنی کثرت سے نکاح فرمائے، اور یہی کام صحابہ نے بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اسی کام میں مشغول ہو سکتے ہیں جو شرعاً افضل ہو، اور ایسا ممکن نہیں کہ صحابہ کرام سب کے سب ایک غیر افضل کام میں مشغول ہو جائیں اور وہ کام جو افضل تھا اسے ترک کر دیں۔ خواہش نفس کی بنا پر دوسری شادی کرنا۔ بہت سے حضرات اس بات کو بنیاد بنا کر نکاح ثانی پر اعتراض کرتے ہیں کہ مثلا فلاں کا مقصد تو محض خواہش نفس پوری کرنا ہے، اور اس بنا پر ایسے حضرات کو شہوت پرستی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ خواہش نفس کی بنا پر متعدد نکاح کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ جن کا ارادہ محض خواہش نفس ہی ہو، اور ایک یا متعدد ازواج کی حقوق کی ادائیگی اور ان میں عدل کا پکا عزم، ارادہ یا صلاحیت ہی نہ ہو، یا دوسری شادی کو پہلی بے گناہ زوجہ کے لیے محض بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کرتا ہو، یا دوسری شادی کا مقصد ہی خواہ مخواہ پہلی زوجہ کو پریشان کرنا ہو۔ تو اس طرح کے حالات میں جو شخص نکاح پر نکاح کرتا چلا جائے اور ذمہ داری اور سنجیدگی کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی اور پختہ عزم اور التزام نہ کرے تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں یقیناً شہوت پرست ہے، اور ایسے شخص کو شہوت پرستی کا طعنہ دینا بھی درست ہے، اور شریعت ایسے شہوت پرستوں کے نکاح کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ نکاح کی ان ترتیبات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون کی طرف سے اس موضوع سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال اور استاد محترم مفتی محمد صاحب متضی اللہ تعالی تلمیذ خاص حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی طرف سے اس سوال کے دیے گئے جواب کو اپنی اس تحریر کا جز بنا دوں تاکہ نکاح کی کثرت کے متعلق ہماری ان ترغیبات کا کوئی شخص غلط مطلب نہ سمجھے اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ استاد محترم نے مقاصد مذمومہ کی تکمیل کے لیے دوسری شادی کے عنوان سے یہ جواب تحریر فرمایا۔ مکمل خط کو ضرب مومن میں شائع کرنا اور اس میں ذکر کردہ بعض حیا سوز باتوں کی وجہ سے مناسب نہ تھا، اس لیے انفرادی طور پر جواب دیا گیا۔ ملاحظہ ہو، ضرب مومن میں شائع ہونے والا ایک مسئلہ مقاصد مذمومہ کی تکمیل کے لیے دوسری شادی۔ سوال: اس ہفتے کا ضرب مومن پڑا جس کی وجہ سے فوراً خط لکھنے بیٹھ گئی اور کچھ تلخ حقیقتیں صفحہ کرتاس پر منتقل کر رہی ہوں۔ المختصر کیبل، سی ڈی، ٹی وی اور وی سی آر نے امت مسلمہ سے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی ہے۔ نمبر 1، میری 55 سال کی سہیلی کی شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں۔ صرف ایک بیٹی ہے اور وہ بھی 2 سال بعد ہوئی۔ بہت شرمیلی اور بھولی بھالی ہے۔ اسے یہ واقعہ مجھ سے بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کسی اور واسطے سے مجھ تک یہ بات پہنچائی کہ میرا خامد مجھ سے غلط فطری طریقے سے ملنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جیسے کیبل انٹرنیٹ پر لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ فعل انجام دیتی ہیں تم میرے ساتھ ویسے ہی کرو۔ اس نے کہا مجھ سے غلط مطالبہ نہ کیا کریں، جو میں ہرگز نہیں کرتی۔ اس کا خامد انتہائی نالاں ہے اور کہتا ہے میرے لیے رشتوں کی کیا کمی ہے ویسے بھی شریعت نے ہمیں 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں چل سکتی تو میں تمہیں کچھ وقت سوچنے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ تمہیں طلاق مل جائے گی۔ کیا ایسی حرکات کے لیے وہ 4 شادیوں کا حق آزادی سے استعمال کر سکتا ہے اور اس پر کوئی گرفت نہیں؟ میری سہیلی کو خطرہ ہے کہ طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیٹی مجھ سے لے لے گا۔ مجھے اس کے مستقبل کا خطرہ ہے کہ وہ کہیں برے ماحول کا شکار نہ ہو جائے۔ نمبر 2، میری ایک کزن ہے جس کا خامد ماشاءاللہ 5 وقت کا پکا نمازی ہے،
سنت کے مطابق داڑھی ہے، 4 بچے ہیں، 14 سال شادی کو ہو گئے، اب تک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ کچھ عرصہ قبل اس نے کمپیوٹر خریدا جس پر اچھے پروگرام دیکھتے دیکھتے کچھ جنسی سیڈیز دیکھ لیں۔ اب اس وقت سے یہ کہتا ہے کہ میں 16-20 سال کی بچی سے نکاح کروں گا، ہمیں 4 شادیوں کا حق دیا گیا ہے۔ اس طرح کے کھانا کھاتے کھاتے جیسے دل اکتا جاتا ہے ویسے ہی ایک بیوی سے بھی دل بھر جاتا ہے، مختلف مزے چکھنے چاہیے۔ وہ کہتی ہے میں نے اسے بہت آر دلائی لیکن وہ دیوانے ہو گئے ہیں، کسی چیز کا احساس نہیں، ابھی سے بچوں سے لا تعلقی برتنے لگے ہیں۔ میری کزن انتہائی پریشان ہے، جبکہ اس سے قبل اس کا شوہر موجودہ مسلمانوں کے حالات زار پر بہر کڑتا تھا، جہاد اور اسلام کا بڑا پرچار کرتا تھا۔ اب فانی لذتوں کے تصور نے اسے ہر احساس سے بیگانہ کر دیا ہے۔ کیا اسلام ایسے محرکات کی وجہ سے شادی کی اجازت دیتا ہے؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع اور آخری وقت وصال میں بھی عورتوں کے حقوق پر بہت زور دیا تھا کہ ان کا خیال رکھنا، وہ تمہارے پاس قیدی کی طرح ہیں۔ کیا اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو کر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے ہیں؟ ایک فانی لذت کی وجہ سے رنگ برنگی عورتوں کو اپنانے کا رواج ہو جائے اور پہلی والیوں کو مکمل چھوڑ دیا جائے یا معلق کر دیا جائے، اور کیا اس سے بڑا المیہ کوئی ہوگا؟ کیا غیر فطری فعل سے مسلمانوں کی نسل کشی نہ ہوگی کہ جیسے منحوس کافر خود قلت افزائش کا شکار ہو رہے ہیں، اپنے کالے کرتوتوں کے سبب ایسے ہی امت مسلمہ کو بھی گندے گندے مسائل کا شکار کر رہے ہیں؟ کیا ایسے حالات میں حکومت کا فرض نہیں کہ ان بے حیائی کے اڈوں کی خوب خبر لے